السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ آج 7 ستمبر 2020 پیر کا دن ہے۔ عربی ادب کے پہلی گھنٹی میں آپ کا استقبال ہے۔ امید کی اصول فقہ کی گزشتہ ریکارڈنگ ویڈیوز آپ نے سن لیے ہوں گے، یاد کر لیے ہوں گے۔ جن بچوں نے ابھی نہیں سنایا ہے وہ سنا بھی دیں۔ بہرحال آج کا درس لکھنے والا زیادہ، پڑھنے والا کم ہے۔ اس کلاس میں جو کتاب داخل نصاب ہے وہ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مجموعۃ من النظم والنثر للحفظ والتسمیع۔ مجموعہ یہ جمع یجمع جمعان سے ہے، اسم مفعول ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ واحد مؤنث غائب نہ کہیے گا، واحد مؤنث، صرف واحد مؤنث، اسم مفعول واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ جمع کیا ہوا، اکٹھا کیا ہوا۔ تو یہ پوری کتاب کا نام ہے مجموعۃ من النظم والنثر للحفظ والتسمیع۔ نظم اور نثر یعنی نظم جس کو آپ لوگ شاعری یا شعر کہا کرتے ہیں، نثر جو نظم کے علاوہ ہوتی ہے، اور للحفظ والتسمیع، حفظ معنی یاد کرنے کے لیے، اور حفظ معنی یاد کرنا، اور والتسمیع اور تسمیع کے معنی سنانا۔ تو یہ محمد شریف سلیم رحمہ اللہ کا انتخاب ہے۔ عربی ادب کے جواہر پارے انہوں نے نظم کے بھی اور نثر کے بھی، دونوں کے اس کتاب میں جمع کر دیے ہیں۔ اور اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ یہ 20ویں صدی سے لے کر کے دور جاہلیت تک کے ادبا کا مجموعہ کلام ہے، خواہ نظم میں ہو خواہ نثر میں ہو۔ ہر دور کے اہم شعراء کا انہوں نے کلام اس کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ یہ کتاب جامعہ سلفیہ بنارس سے چھپی ہے، اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ فن ادب کی کتاب، عربی ادب۔ تو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے عربی ادب کا معنی، لغوی اصطلاحی تعریف، اور اس کی مختصر تاریخ، اس کے ادوار، شاعری یا نظم کا معنی، زمانے جاہلیت کی شاعری، اسلام میں شاعری کی حیثیت، نظم کی اہمیت، شعراء کے طبقات، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج ہم لوگ پڑھیں گے۔ اور یہ پڑھنے سے زیادہ لکھنے والی چیز ہے، اور اس کو میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، اور آپ کے واٹس ایپ گروپ میں بھی انشاءاللہ بھیج دوں گا، آپ وہاں سے اپنی کاپی پر اتار لیجئے گا۔ بہرحال میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں کہ عربی ادب کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ یہ آج کا درس ویڈیو کے لحاظ سے کم، لکھنے کے لحاظ سے زیادہ، چنانچہ ہم سے اس سے پہلے مطالبہ کیا گیا تھا کہ ان ساری چیزوں پہ میں کچھ نوٹ فراہم کروں، اس لیے میں اللہ کے فضل و کرم سے کافی تیاری کے ساتھ آیا ہوں آج۔ اور میں اگر بولتا ہوں، پڑھ کر سناتا ہوں تو اس میں شاید وقت زیادہ لگے گا، اس لیے ویڈیو مختصر ہی رہے گا۔ آپ لوگوں کی اسکرین پر یہ عربی ادب کے بنیادی مباحث نظر آ رہا ہے۔ تو ادب کی لغوی اصطلاحی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اس میں ہم نے بتایا ہے کہ لفظ ادب عربی زبان میں ثلاثی مجرد کے ابواب سے مصدر استعمال ہوتا ہے، اور اردو میں حاصل مصدر استعمال ہوتا ہے۔ ادب کا لغوی معنی کہتے ہیں، عربی زبان کا یہ لفظ ہے جس کا معنی سلیقہ، تہذیب، اخلاقی ملکہ جو ناشائستہ باتوں سے روکے۔ لفظ ادب باب کرما سے بھی آتا ہے اور باب ضربہ سے بھی آتا ہے۔ باب کرما سے اس کا مصدر ادبا، یہ ادبا یادبو ادبن، دال کے فتح کے ساتھ ادبن، ادب بولیے گا تو باب کرما سے اس کا مصدر ادب آتا ہے، ادبن کے وزن پر۔ تو معنی ہوگا زیرک ہونا، دانش مند ہونا، ادب والا ہونا، صاحب ادب ہونا۔ اور اسی باب کرما سے لفظ ادیب بولا جاتا ہے جس کی جمع ادبا ہے۔ باب ضربہ سے اس کا مصدر ادبن، دال پہ سکون کے ساتھ، جزم کے ساتھ،
آتا ہے، معنی ہوگا دعوت کا کھانا تیار کرنا، دعوت میں بلانا۔ اسی سے لفظ مادبہ بھی ہے دسترخوان کے معنی میں، جس کی جانب لوگوں کو بلایا جاتا ہے کھانے کے لیے۔ ادب باب افعال سے بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ باب تفعیل سے مہذب بنانا، ادب اور علم سکھانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ باب استفعال اور باب تفعول دونوں سے اس کا معنی ہوتا ہے ادب سیکھنا اور ادب والا ہونا۔ ادب کی جمع آداب آتی ہے۔ اردو میں ادب کے معنی کسی کی عظمت و بزرگی کا پاس و لحاظ کرنا۔ ادب کا ایک معنی احترام، تعظیم بھی ہوتا ہے۔ ادب کا معنی سلیقہ اور قاعدہ وغیرہ بھی ہوتا ہے اردو میں۔ ادب کی اصطلاحی تعریف، جہاں تک اصطلاحی تعریف کی بات ہے اس میں کئی علماء کا، عربی ادب کے علماء اس میں مختلف ہی ہیں اور ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ چنانچہ ابن الاقفانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہوا علم یتعرف منہ التفاہم اما فی الضمائر، یہ عملہ لکھ گیا ہے اما فی الضمائر بعدلۃ الالفاظ والکتابہ، یہ اما فی الضمائر آپ بنا لیجئے گا، ہوا علم یتعرف منہ التفاہم اما فی الضمائر، جو اسکرین پہ آپ کے عمل دکھائی دے رہا ہے وہ آپ اما عین میم الف سے بنا لیجئے گا، اما فی الضمائر بعدلۃ الالفاظ والکتابہ، یعنی ایسا علم ہے جس کی مدد سے الفاظ اور کتاب کے ذریعے اپنا ما فی الضمیر دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ المنجد میں اس کی تعریف دوسری کی گئی ہے، وہ تعریف ہے ہوا علم یحترز به من الخلل فی کلام العربی لفظا و کتابتا، ادب وہ علم ہے جس کے ذریعے انسان کلام عرب میں لفظی و تحریری غلطی سے بچ سکے، یعنی اپنے ما فی الضمیر کو قرینے اور سلیقے سے بیان کرنا، کلام خواہ نثر ہو یا نظم، اس کے الفاظ جچے تلے ہوں، مفہوم واضح ہو، اچھوتا اور دل نشین ہو، اسے ادب کہا جاتا ہے۔ علم ادب کا موضوع جس سے تعریف میں اختلاف ہے اسی طرح علم ادب کے موضوع میں بھی اختلاف ہے۔ بعض محققین چنانچہ علامہ ابن خلدون کا نام اس میں نمایاں ہے، ان کی رائے ہے کہ علم ادب کا کوئی موضوع نہیں ہے۔ ابن الاقفانی کے نزدیک اس کا موضوع لفظ اور خط ہے، کچھ کے نزدیک اس کا موضوع طبیعت اور فطرت ہے جو خارجی حقائق اور داخلی کیفیت کی ترجمانی کرتی ہے، جبکہ کچھ کے نزدیک اس کا موضوع نظم و نثر ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ صرف نظم و نثر میں عربی ادب کو یہ محصور کر دینا یہ درست نہیں، یہ محدود کر دیتا ہے عربی ادب کو، اس لیے صرف نظم و نثر کو عربی ادب یا کسی بھی ادب کا موضوع نہیں قرار دیا جا سکتا۔ عربی ادب کا جو موضوع ہے یہ غرض و غایت ہے جس کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں کتاب، تو ما فی الضمیر کا اظہار ہے، دلچسپ اور مؤثر پیرائے میں اپنے کلام کو غیر کے ذہن نشین کرنا ہے، ذہن و زبان کو لفظی معنوی تحریری غلطیوں سے بچانا ہے، اور سب سے اہم مقصد جس کی خاطر مدارس عربیہ مدارس دینیہ میں یہ داخل نصاب ہوتی ہے عربی ادب کی کتابیں، وہ ہے عربی ادب کے ذریعہ قرآن و حدیث کو پورے طور سے سمجھنا اور سمجھانا۔ یہاں پر وقت نہیں ورنہ میں آپ کو مثالیں دے کر سمجھاتا کہ کس طرح سے کوئی زبان کوئی لفظ جو آج دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور پھر سابقہ ادوار میں جب قرآن مجید اور حدیث کا دور تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، جب قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، تب کس معنی میں استعمال ہو رہا تھا، تو ادوار کے مختلف ہونے سے معنی بدل جایا کرتے ہیں۔ اس لیے عربی ادب پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس دور میں عربی ادب میں کون سے الفاظ کس معنی میں استعمال ہوتے تھے، اس کا موقع استعمال کیا تھا اور اس کا محل استعمال کیا تھا، کس طرح اور طریقے استعمال کیا تھا، اس نیت سے عربی ادب کو پڑھا جاتا ہے کہ اس دور کی، خصوصاً دور قرآن جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اس دور کی عربی ادب کو پڑھ کر کے قرآن و حدیث کو پورے طور پر سمجھنا اور سمجھانا۔ علم ادب میں جو علوم شامل ہیں اس میں لغت بھی شامل ہے، صرف کا بھی شامل ہے، نحو شامل ہے، اشتقاق شامل ہے، علم معنی شامل ہے، علم بیان شامل ہے، علم عروض اور علم قافیہ شامل ہے۔ یہ سب علم ادب کے اصلی علوم مانے جاتے ہیں، اصول کی حیثیت رکھتے ہیں علم ادب میں اور فن ادب میں۔ اس کے علاوہ رسم الخط ہے، انشاء ہے، محاضرہ ہے، شعر ہے، تاریخ ہے اور علم بدیع، یہ سب علم فن ادب کے فروعی علوم ہیں۔ عربی زبان و ادب اصل میں عرب قوم سامی اقوام کی شاخ ہے، انہی قوم میں بابلی، سریانی، فینقی، ارمینی، حبشی، سیبئی اور عربوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ مورخین نے عرب اقوام کو جو 3 قسم میں شامل کیا ہے، تقسیم کیا ہے، عرب بائدہ، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔ یہ بات آپ نے الرحیق المختوم میں پڑھ لی گئی پہلے سے، اور مزید آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا، ویڈیو روک کر کے پڑھ لیجئے گا۔ تو یہ عربوں کے یہ 3 طبقات ہیں۔ عربی ادب کے جو ادوار یا طبقات ہیں، عربی ادب کی ادوار کی تاریخ کو عام طور سے 5 دور میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 جاہلی زمانہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے شروع ہوتا ہے، تو 5ویں صدی سے شروع ہو کر اسلام کے ظاہر ہونے پر 623 یا 622 عیسوی میں ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا زمانہ اسلامی زمانہ ہے، اسلام کے ظاہر ہونے سے شروع ہوتا ہے اور بنی امیہ کی حکومت کے خاتمے پر 1798 عیسوی یا 132 ہجری میں ختم ہو جاتا ہے وہ۔ نمبر 3 عباسی زمانہ، عباسی سلطنت کے قیام سے شروع ہو کر زوال بغداد
سن 1258 یا 654 ہجری میں ختم ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا قسم ہے، چوتھا طبقہ ہے، چوتھا دور ہے انحطاط کا زمانہ۔ یہ بغداد کی تباہی یعنی 654 ہجری سے شروع ہو کر نپولین کے حملے مصر پر یعنی 1798 میں ختم ہوتا ہے۔ یہ نمبر 5، یہ نپولین کا دور وہی ہے جو ہندوستان میں ٹیپو سلطان کا دور تھا۔ اور اس کے بعد 5واں دور جو آتا ہے موجودہ زمانہ، یعنی نپولین کے مصر پر حملہ یعنی ٹیپو سلطان کے دور سے لے کر کے اور محمد علی پاشا کی حکومت سے شروع ہوتا ہے اور اب تک جاری ہے۔ اور اس میں بھی تقریباً 200 سال گزر چکا ہے۔ اس کے بھی 2 دور ہیں، ایک نشاط ثانیہ کا پہلا دور، دوسرا نشاط ثانیہ کا دوسرا دور۔ عربی زبان کی تاریخ ہے اور یہ لمبی چوڑی اس کی تاریخ ہے۔ اس میں جو مشہور ادبا ہیں میں ان کا نام گنا دیتا ہوں، جرجی زیدان ہیں اور مصطفیٰ صادق رافعی ہیں، طہا حسین ہیں، محمود مصطفیٰ ہیں، عمر دسوقی ہیں، عمر فروخ ہیں، حنا فاروقی ہیں، احمد حسن زیات ہیں، شوقی ضیف بھی کافی مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ابراہیم بک ہیں اور سامی بارودی ہیں جن کا نام میں نے نہیں لکھا اس میں، تو یہ سب مشہور شعراء ہیں عربی ادب کے۔ تو بہرحال یہ مختصر سی تاریخ ہے جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اور آپ لوگ اس کو اتار لیجیے گا، انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں بھی لکھ دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کیا کہتے ہیں آپ کے واٹس ایپ گروپ میں بھی اس کو بھیج دوں گا، وہاں سے آپ اپنے کاپی پر اتار لیجیے گا، مطالعہ کر لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا۔ زیادہ تو ہوگا، آپ کو نظر آئے گا کہ زیادہ ہو گیا ہے، لیکن بہرحال مجھ سے مطالبہ کیا تھا آپ کے کلاس سے کچھ بچوں نے، تو میں نے پوری تفصیل بڑی محنت سے جمع کی ہے، اور اس لیے آپ کو لکھنا ہے، پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، سنانا ہے، سب کچھ کرنا ہے تاکہ ہماری محنت رائے گا نہ جائے اور آپ کا بھی علمی فائدہ ہو۔ تو بہرحال اس میں ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں اور ہر ایک کے اپنے اپنے نام ہیں نا۔ اس میں ایک جو بحث ہے نظم کیسے کہتے ہیں، موضوع کلام یعنی مسجع مقفع کلام، یعنی وزن پر کلام کہنا شعر یا نظم کہلاتا ہے نا۔ بندھا ٹکا بندھا ایک سلیقے کے ساتھ جو کہا جاتا ہے ایک وزن پر، اسی کو نظم کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن خلدون نے اس کی الگ سے تعریف کی ہے، شعر ایک ایسا بلیغ کلام ہے جس کا مدار استعاروں اور اوصاف پر ہے، اس کے اجزاء وزن میں متفق ہوتے ہیں اور ایک رویہ رکھتے ہیں، اور ہر جز اپنے مقاصد و غرض کے لحاظ سے مستقل بذات ہوتا ہے، اور اس کا ما قبل و ما بعد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور وہ مخصوص اسالیب عرب کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ علامہ ابن خلدون نے مقدمہ میں اس کی تعریف کی ہے۔ تو بہرحال شعر یہ فنون لطیفہ میں سے ایک اہم فن ہے۔ زمانے جاہلیت اور شاعری کی اپنی تاریخ ہے جو مجھ سے مانگا گیا تھا۔ اسلام میں شاعری کی حیثیت ہے، وہ بھی اسلام شعر و شاعری کا مخالف نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گرچہ سورہ اس میں معاف کیجیے گا سورہ یاسین میں وہ آیت ہے کہ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اسلام میں شاعری ناجائز ہے، بلکہ صرف اتنا کہنا مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم شخصیت ہیں، ایک عظیم ہستی ہیں، اور ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اور ان کے مقام سے بہت پستر ہے شاعری کرنا۔ شاعری کرنا یہ کوئی پسندیدہ یا بہت زیادہ محبوب عمل نہیں، یہ نبوت کے شان کے منافی عمل تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر للعالمین، یہ کہا، ورنہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے شاعری سنی ہے، اشعار سنے ہیں۔ خود عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حسن ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکلف کیا ہے کافروں کے، منافقوں کے اور یہودیوں کے شعراء جو تھے، جو ہجو کیا کرتے تھے، ان کا رد کرنے کے لیے، ان کا جواب دینے کے لیے۔ تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت سے یہ نہ سمجھا جائے، یا اس میں آپ دیکھیں گے سورہ شعراء کی ایک آیت ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اللہ تعالیٰ وہ آیت مجھے یاد نہیں آ رہی، انہم فی کل وادی یہیمون، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شعراء کی اتباع گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ دیکھتے نہیں کہ وہ ہر ایک وادی میں گھوما پھرا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی مذمت کی ہے، لیکن جو آگے استثناء ہے الا الذین آمنوا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شاعری غلط نہیں ہوا کرتی ہے، اور ہر شعر غلط نہیں ہوتا ہے، اور ہر شاعر بھی غلط نہیں ہوتا ہے، اس کے اپنے اپنے مقام ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صاحب ایمان شعراء کی تعریف بھی کی ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، آپ اس کو پڑھ بھی لیجئے گا، دیکھ بھی لیجئے گا، لکھ بھی لیجئے گا، اور یاد بھی کر لیجئے گا اس کو۔ انشاءاللہ میں اس کو عصر کے بعد عربی ادب کی معاف کیجیے گا عصر بلکہ مغرب کے بعد عربی ادب کی لغوی اور اصطلاحی تعریف سنوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ شعراء کے جو 5 طبقات ہیں یا عربی ادب کے جو 5 طبقات ہیں ان کا میں آپ سے خلاصہ سنوں گا۔ یہ آپ کے لیے سبق ہے، عربی ادب کی لغوی اصطلاحی تعریف، موضوع غرض غایت، اور عربی ادب کے یا عربی شعراء کے 5 طبقات۔ اگر آپ سے ممکن ہوگا
تو 2-4 نام بھی شعراء میں سے اور ادیبوں میں سے یاد کر لیجیے گا نا۔ اس کے علاوہ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ پوری تفصیل ہے، آپ اس کو پڑھنا اگر چاہیں تو اسکرین روک کر کے، یہ ویڈیو روک کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھا کر کے نا آرام سے کوئی میں نے اس میں آخر میں کچھ نمونے بھی دے ہیں امرؤ القیس کے، متنبی کے، اور زہیر بن ابی سلمہ کے جو مشہور شعراء ہیں عربی زبان کے، ان کے کچھ نمونے بھی دے دیے ہیں، جمع کر دیے ہیں آپ کے لیے، تو یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ یہ سبق آج اسی پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یوٹیوب چینل پہ جا کر کے اس کو ویڈیو سنیں گے، اور اس کو جو ہم نے آپ سے سبق سنانے کو کہا وہ مغرب کے بعد یا عصر کے بعد آپ سنا دیں گے۔ میں پھر سے کہتا ہوں، آپ کو جو سبق سنانا ہے وہ سنانا ہے عربی زبان یا عربی ادب کی لغوی اصطلاحی تعریف، موضوع غرض و غایت، عربی ادب یا عربی شعراء کے طبقات، اور کچھ اہم ادباء اور شعراء کے نام، اتنا ہی یاد کرنا ہے۔ باقی تاریخ جو ہم نے دی ہے اور جو مزید تفصیلات ہیں وہ آپ کو پڑھنے کے لیے ہیں، جو مجھ سے مانگا گیا ہے، تو مجھے جو مطلوب ہے وہ بس اتنا ہی ہے۔ ہاں ایک چیز اور یہ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا کہ عربی ادب میں شامل جو علوم ہیں وہ بھی دیکھ لیجیے گا، اس کو بھی یاد کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔